ہماری سیریز کا آج پارٹ 7 رہنے والا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے علم ارضیات۔ علم ارضیات میں تہوں یعنی فولڈنگ کا نظریہ حالیہ دریافت ہے، اور یہی عمل پہاڑوں کے سلسلہ وجود میں آنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ زمین کی پرت یعنی تہ، اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں ایک سخت ہول کی مانند ہے، جبکہ اس کی گہری تہیں جو ہیں وہ گرم اور سیال ہیں، لہٰذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے کا کارآمد نہیں ہیں۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اسی نظریے کا مرہون منت ہے۔ یہ تہیں ہی تھیں، پرتیں ہی تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی تھیں۔ علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے، یعنی 2 تا 35 کلومیٹر کے درمیان۔ چونکہ زمین کی پرت یعنی تہ کمزور ہے، لہٰذا اس کے کانپنے کے مواقع زیادہ ہیں۔ پہاڑ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو استحکام بخشے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کرتا ہے: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں؟ عربی لفظ اوتاد کا مطلب ہے میخیں۔ جس طرح ایک خیمے کو نصب کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی ہیں، وہ ارضیات کی تہ کی گہری بنیادیں ہیں۔ ایک کتاب یہ عنوان زمین، ارتھ، علم ارضیات پر ایک حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں بھی ایک درسی کتاب کی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہے۔ وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے۔ وہ 12 برس تک امریکہ کی ایک اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کا مشیر سائنس بھی رہا تھا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مسلط کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جزو قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے۔ قرآن پاک نے ایسی ہی بات کہی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے: پہاڑ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں، جو کہ ایستھنوسفیئر کہلاتا ہے۔ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ ان ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر ہے۔ بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے۔ یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت درج ذیل آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اور پہاڑوں کو جمایا۔ لہٰذا پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات قرآن پاک فراہم کرتا ہے وہ موجودہ علم ارضیات کی دریافتوں کے عین مطابق ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل ہم نے بحریات یعنی سمندری علم کے بارے میں جاننا ہے۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔